مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہے تو مسجد کے دل سے پوچھو، ان کے دل سے ہو سکتا ہے آپ کے تباہی اور بربادی کے لیے کوئی آہ نکلتی ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر 4 مسجد کا چرچا میں کروں گا آپ کے سامنے، جن میں سے 2 مسجد ہیں جو محفوظ، باقی 2 مسجد ایسی ہے جو اتنی رو رہی ہے، اذان کی آواز کے لیے ترس رہی ہے، اور کوئی ایمان والا اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ جہاں اذان کی آواز ہوتی تھی وہاں پر آج بت پرستی کے سانگ بجتے ہیں، گانے بجتے۔ مسجد نبوی، مسجد حرام، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اس دھرتی پر آئے گا، وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرے گا، لیکن وہ ان دونوں شہروں میں پہنچ نہیں سکتا ہے۔ مسجد حرام کو، مسجد حرام کا مطلب مبارک مسجد، بہت ہی قابل احترام والی مسجد، دنیا کے اندر سب سے مبارک اور محترم کوئی مسجد ہے تو مسجد حرام۔ دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، مدینہ المنورہ، شہر مدینہ میں۔ تیسری مسجد مسجد اقصی، تعمیری کام کے اعتبار سے جب مسجد حرام بنی، اس کے 40 سال کے بعد سیرت ابن ہشام نے اپنی کتاب کے اندر یہ تشریح کی، وضاحت کی، لکھی کہ 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، مدینہ المنورہ کی مسجد ہے۔ تیسرے نمبر پر مسجد اقصی، آج 1967 سے لے کر آج تک مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں۔ چوتھی مسجد قرطبہ کی جامع مسجد ہے، اندلس، اسپین، قرطبہ کی جامع مسجد، بہت پرانی مسجد ہے، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، 784 یا 85 عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی عبد الرحمن الاول بادشاہ نے، لیکن آج وہ بھی مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اس مسجد کو گرجا گھر بنا دیا، یعنی اس مسجد میں اذان نہیں ہوتی، اس مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، نہ مسجد اقصی میں، مسجد اقصی کے کونے میں کہا گیا ہے ان یہودیوں نے، ظالم اسرائیل کے اندر بسنے والے نتن یاہو کے ان چیلوں نے اس مسجد کو اپنے نرغے میں لے رکھا۔ 1967 سے لے کر آج تک وہ مسجد یہودیوں کے قبضے میں۔ ہماری مسجدیں کیوں چھینی جا رہی؟ بھارت کے اندر یہ اتر پردیش کا لال بجکر، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نہیں دکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ ہماری کرسی ٹوٹنے والی ہے تو وہ بلڈوزر پھینک کسی نہ کسی مسجد کو توڑنے کی بات کرتا، کچھ نوجوانوں کو اگر کر دیتا۔ انہیں پتا ہونا چاہیے لال بجکر صاحب کو کہ لال بجکر صاحب، مسجد کسی مسلمان کی نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جس جگہ پر جو زمین مسجد کی ہے وہ اللہ کی ہو جاتی ہے، اور اللہ کو پوری دنیا میں سب سے مبارک اور پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ صرف مسجد ہے۔ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، تمام شہروں میں، تمام جگہوں میں، بلکہ روئے زمین پر رب کو اگر کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مسجد، اور سب سے زیادہ ناپسند کوئی جگہ ہے اللہ کو تو مارکیٹ اور بازار، جہاں پر ہم لوگ اپنا مبارک اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے۔ میرے بھائیوں، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا، جس دن مسجد بنانے کے لیے کسی بندے نے زمین مسجد کے نام کی، وہ زمین وقف ہو گئی۔ وہ زمین وقف کا مطلب ڈونیٹ کر دینا،
قربان کر دینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مسجد ہے تو اللہ کے لیے، یا اگر کوئی زمین کسی مدرسے کے لیے، کسی مکتب کے لیے دے دی گئی تو وہ اللہ کے مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے۔ انہی وقف کی پراپرٹی انہی کو بولا جاتا ہے۔ جو مسجد ہے وہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ اور ہمارے بھارت کے اندر جو زمین وقف کی گئی ہے، یعنی ہمارے پوروج نے، بادشاہوں نے، مالداروں نے جو ہمارے ہندوستان میں جو زمین وقف کیے ہیں، پتہ ہے ان کی کتنی تعداد ہے، کتنے ایکڑ میں ہے؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے بھارت کے اندر۔ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین، 9 ایکڑ نہیں، 900 ایکڑ نہیں، 9000 ایکڑ نہیں، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے، یعنی اللہ کے نام پر لوگوں نے وقف کیے ہیں۔ انہی زمین کو ہڑپنے کے لیے، انہی زمین پر ناجائز تسلط جمانے کے لیے، انہی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی جی نے ایک نیا سنشودھن لانے کی بات کہی۔ یعنی ابھی اگر آپ کے ضلع کٹیہار میں کوئی وقف کی پراپرٹی ہے تو آپ کے ضلع کٹیہار میں جو وقف کی کمیٹی ہوگی تو اس زمین کا دیکھ بھال کرنے والا تو وہ جو وقف کی کمیٹی کا ہیڈ ہے، متولی ہے، جو ممبران ہیں وہ ہوں گے، اور وہ ٹوٹل ممبران مسلمان ہوں گے۔ یہ ابھی تک تھا، لیکن جب یہ قانون آئے گا تو آپ کے کٹیہار میں وہ جو وقف کے ٹیم کا جو سب سے بڑا سردار ہوگا وہ ڈی ایم ہوگا، اور 2 غیر مسلم ہوں گے اس کے ممبر۔ یعنی سنستھا ہماری، زمین ہماری، دیکھ بھال کرنے والے آپ کون ہوں گے جی؟ ڈی ایم کیوں ہوگا؟ اور 2 غیر مسلم ممبر کیوں ہوں گے؟ یہ بات سمجھ کے خلاف ہے۔ اسی کے لیے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اسی کے لیے ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ قانون پسند نہیں۔ جب زمین ہماری ہے، آپ کے گاؤں میں جو مسجد ہے، وہ جس نے بھی زمین دی یا دیں گے، وہ زمین مسجد کا متولی بیچ نہیں سکتا ہے، یا مسجد کے کام کے علاوہ دوسرے کام میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ ایک چیز جب وقف ہو گئی اس کو نہیں بیچ سکتے۔ لیکن مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ بیچا ہے۔ ممبئی کے اندر جو سب سے بڑا ادیوگ پتی ہے امبانی صاحب، ان کی جو ڈپلیکیٹ جنت ہے انٹیلیا، 4000 اسکوائر فٹ پہ ہے، 21 کروڑ، ماتر 21 کروڑ، حالانکہ 21 کروڑ اس کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں، 21 کروڑ روپے میں انہوں نے وہ زمین خریدی۔ جب تحقیق کی گئی پتہ یہ چلا کہ وہ وقف کی زمین ہے۔ وقف کی زمین کوئی نہ بیچ سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے۔ وقف کی زمین کو صرف قوم کی فلاح کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا، اور کسی دوسرے یا تیسرے مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو 21 کروڑ روپے میں بیچا گیا، اور ابھی اس کا کیس۔ Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Trishadasho Dashavarsha
भार्गोविन्देन नग्निकां एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। सदर मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए कराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, तकरीबन 1 साल के बाद फिर इस बस्ती में हाज़िरी का मौका मिला। अपनी बात शुरू करने से पहले अराकीन जलसा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आप लोगों से जिस ताल्लुक़ से बात करनी है, कुछ दिनों पहले बाज़ाब्ता तौर पर मुझे मैसेज दिया गया और तकरीबन सभी उलमाए किराम को वो मैसेज पहुंचाया गया है, दिया गया है कि कौन से आलिम दीन किस उन्वान पर, किस टॉपिक पर, किस मज़मून पर बात करेंगे। तो मेरे लिए एक उन्वान तय किया गया है, दुनिया भर में मस्जिद की मिसाल, मस्जिदों की मिसाल। अगरचे मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि इस ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने दुनिया में जो मसाजिद हैं, जो मस्जिदें हैं, उनके ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने कुछ पेश कर सकूँ। ये जलसा एक मस्जिद की निस्बत पर मुनाक़िद किया गया है, यानी मस्जिद है पहले से, मगर बढ़ते ही भी आबादी को लेकर जगह नाकाफ़ी है। इसीलिए नौजवानों ने, आपके गांव के लोगों ने कोशिश की कि उस मस्जिद की तौसी का काम हो, उस मस्जिद में जगह बढ़ाई जाए, उस मस्जिद को थोड़ी बड़ी की जाए। मस्जिद नबवी जिसकी बुनियाद तक़वे के आधार पर रखी गई है, ला तक़ुम फ़ीहि अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़। पहले ही दिन से उस मस्जिद की बुनियाद और उसकी पहली ईंट तक़वे के आधार पर, यानी उसी गर्ज़ से, सवाब की नीयत से रखी गई। मस्जिद नबवी दुनिया के अंदर 6,30,00,000 मुरब्बा मील की ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर जितनी भी मसाजिद हैं, जितनी भी अल्लाह के घर हैं, उन तमाम मस्जिदों में बरकतन दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद नबवी। वो मस्जिद हिजरत के बाद उसकी बुनियाद डाली गई। तकरीबन 6-7 साल बाद उस मस्जिद में जगह कम पड़ने लगी, क्योंकि जब मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली गई थी, उस वक्त उस मस्जिद की चौड़ाई 35 फीट और लंबाई तकरीबन 30 फीट थी, और ऊंचाई, बीच में फासला, उसकी जो छत थी तकरीबन 2.5-3 मीटर ऊपर पर उसकी छत रखी गई थी। छत लकड़ी खजूर की
ٹہنیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی، یعنی بالکل کچی چھت۔ آپ اگر آگ لگا دیں ماچس کی تلی کھینچ کر تو وہ پوری چھت چند سیکنڈوں میں جل سکتی تھی۔ لیکن اس وقت کی مسجدیں کچی ہوتی تھی لیکن نمازی بڑے پکے ہوتے تھے۔ آج مسجدیں بہت مضبوط ہے، بہت پکی ہے، لیکن آج نمازی بہت کچے بھی ہیں اور بہت کم بھی ہیں۔ ہماری مسجدیں آباد نہیں ہو پا رہی ہے، اس پر بات کروں گا میں۔ تو جب اس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، 5 سال، 6 سال، 7 سال کا عرصہ گزرا، تو اس مسجد میں چونکہ ایمان لانے والے صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی اور پھر مسجد کی جگہ کم پڑ گئی۔ جب مسجد کی جگہ کم پڑی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا اور صحابہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ کہا کہ اس مسجد کو تھوڑی وسیع کی جائے، بڑی کی جائے۔ جیسے آج آپ کے گاؤں میں مسجد کے توسیع کے کام کے لیے جلسے ہوتے ہیں، نوجوان اس کو بڑھانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، تو اس وقت جب بات آئی سامنے کہ اس مسجد کو تھوڑی اور چوڑی کی جائے، تو اس کی چوڑائی جہاں 35 فٹ تھی تو اس کی چوڑائی 20 فٹ اور بڑھانے کی بات ہوگی، اور لمبائی جہاں 30 فٹ تھی تو 15 فٹ اور بڑھانے کی بات ہوگی۔ تو جو زمین تھی، جو باقی اور زمین جو بڑھی بات میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ٹوٹل زمین کو خرید کر مسجد میں وقف کیا، مسجد میں دان دیا کہ لیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی زمین خریدی اور اس مسجد کی وسعت کا کام ہوا، وہ مسجد بڑھائی گئی۔ اسی طریقے پر ہر ایک زمانے میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ مسجد بڑھی، اور اسی طرح آگے بڑھتے گئے حضرت عثمان کے دور میں، اور دیگر صحابہ اور دیگر بعد میں آنے والے مسلم حکمرانوں نے اس مسجد کی توسیع کا کام کیا۔ تو بہرکیف کبھی کبھی مسجد ناکافی ہوتی ہے تو اس کو وسیع کرنے کے لیے اس کو بڑھاتے، لیکن الحمدللہ یہ آپ کی بستی کے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھی ہے، جس سے آپ مسجد کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ بڑھائیے اور بڑھائیے تاکہ کل قیامت میں سینہ تان کر کہہ سکیں کہ اللہ ایسے فساد اور ایسے بگاڑ کے وقت میں ہم نے مسجد بڑی اس لیے کی چونکہ ہمارے نمازی بڑھ گئے تھے۔ تو یہ آپ کا عمل، آپ کی مسجد کے اندر توسیع کا کام، یہ کل قیامت میں ممکن ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو تو یہ نجات کا ذریعہ بھی آپ کے لیے بن سکتا ہے۔ اسی لیے بہت مبارک کام ہے جو آدمی مسجد بنانے میں تعاون پیش کرتا ہے، جو آدمی مسجد بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے تو وہ بہت ہی خوش نصیب انسان۔ آپ 100، 200، 300، 400، 500 روپے کا گوشت لا کر کھا کر ہضم ہو جائے گا، صبح آپ بیت الخلاء میں اس کو چلا جائیں گے تو وہ چیزیں وہاں پر صاف کر کے آ جائیں گے، لیکن آپ نے 500 سے 1000 روپے سے 100، 200 روپے سے اگر کسی مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ لیتے ہیں تو یہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کے اکاؤنٹ پہ لکھا جاتا۔ رب قرآن کریم میں کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو تم نے وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس جمع ہو گیا
اللہ کے پاس کوئی کیسے بھیجتا ہے پیسہ اور دولت؟ وہ نیکی کی شکل میں جاتی، جیسے آپ نے یہاں پر کچھ پیش کیا ہے، تعاون کیا ہے، یہ آپ کا بیکار نہیں جائے گا، بلکہ وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہتی، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ دنیا میں جس اعتبار سے مسجد بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جنت میں آپ کے لیے اسی طرح کا محل تعمیر کر کے آپ کو دے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی بہت دکھ بھی ہوتا کہ آدمی اپنی عبادت خانے کی تعمیر کے لیے کروڑوں روپے جمع کر لیتا ہے۔ ابھی ہمارے بھارت کے اندر ہماری مسجد کو شہید کر کے ایک بت خانہ بنایا گیا، تقریباً 5000 کروڑ روپے جمع ہوئے بنانے کے لیے اس مندر کو، جس کو رام مندر بولتے ہیں۔ بابری مسجد تھی پہلے، وہاں پر اس کو شہید کر کے یہ پیسہ دان کر کے وہ پیسے آئے۔ حالانکہ مندر بنانے پر کل قیامت میں کوئی اجر ہے؟ کوئی اجر نہیں ہے، نہ ویدوں میں ہے، نہ رام مندر کے ماننے والوں کی کسی شاستر کے اندر ہے کہ تم اگر تم مندر بناؤ گے تو تم کو سورگ کے اندر کوئی بڑا مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ لیکن مسجد بنانے پر ضرور ہے، مسجد بنانے پر ان کے گرنتھوں میں بھی ہے کہ ہیتو برہمگتستانتی ستسنگتر دان وچارتوشا، کہا گیا ہے کہ ایشور کے نام کو جپنے کے لیے جو جس جگہ پر ستسنگ کی جاتی ہے، یعنی ایشور کی عبادت کی جاتی ہے، وہ جگہ قابل مبارک ہے، اس لیے کہ اس جگہ پر انسان کو شانتی ملتی، اس جگہ پر انسان کو، جس جگہ پر ایشور کا نام لیا جائے وہ جگہ امن کی جگہ ہے۔ جس جگہ پر پرماتما کا نام جپا جائے، اور مسجد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں ہم لوگ صرف اللہ کا نام لیتے، مسجد میں صرف ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے، دوسرا اور کوئی کام مسجد میں نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے تعلق سے ان کی کتابیں سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کے لیے مدارس بنتے ہیں، مکاتب چلائے جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ میں بیٹھ کر وہاں کے پتھر پر بیٹھ کر محمد علیہ السلام نے دنیا کے تمام امور کے فیصلے کیے، سیاست ہو، سماجی کام ہو، ملی کام ہو، قوم کے لیے اگر کوئی بھی کام ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام وہی مسجد نبوی پر بیٹھ کر وہ کام انجام دیتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کو جنگ میں بھیجنے کا کام اسی مسجد نبوی سے ہوا کرتا تھا، مسجد سے ہوتا تھا۔ نکاح بھی ہو تو مسجد میں ہو، دینی کوئی بھی مشورہ ہو تو مسجد میں ہو۔